انسان کے پاس میں اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے۔ انسان تو بے بس ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، اگر دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت دی ہے، تو اس طاقت اور نعمت پر اترانا نہیں ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں میں بھی اللہ رب العزت کے محتاج ہیں اور تھے اور رہیں گے بھی۔ اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا کہ ہمیں کیا ملا ہے کیا نہیں ملا ہے۔ مجھے یاد آیا حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ ایک بڑے غار کے اندر گئے، تو وہاں ایک مردہ پڑا تھا اور اس کے سرہانے ایک تختی لگی ہوئی تھی۔ تختی پر یہ الفاظ درج تھے، نمبر 1 کہ میں فلاں بن فلاں اپنے زمانے کا بڑا بادشاہ تھا۔ دوسری تختی کہ میرے 1000 سال کی عمر تھی، میں نے 1000 گاؤں آباد کر رکھے تھے۔ تیسری کہ میں نے 1000 لشکروں کو شکست دے رکھی تھی، لیکن آج میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ یہ بھی تختی پر لکھا تھا کہ دولت کی کوئی کمی میرے پاس نہیں تھی۔ چاندی سے ایک ٹوکرا بھر کر بازار بھجوایا کہ مجھے اس سے ایک روٹی مل جائے، مگر کوئی روٹی دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ پھر سونے اور اشرفیوں سے بھر کر ٹوکرا بھجوایا، مگر کسی نے روٹی نہیں دی۔ پھر اس ساری دولت کو میں نے ضائع کر دیا کہ تمہارے وجود سے، تمہارے ہونے سے، تیری اتنی قیمتی ہونے کے باوجود مجھے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو رہا ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، ایک روٹی تک کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اب میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ اور آخر میں اس نے ایک نصیحت بھی لکھوائی کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک روٹی دے دی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک روٹی نہیں بلکہ ہمارے لیے 1 سال روٹی کا انتظام کر رکھا ہے، اور ہمیں بہت ساری نعمتیں دی رکھی ہیں۔ ہم ہر وقت تازہ کھاتے ہیں اور ہر وقت میں اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس نے یہ لکھوایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک روٹی دے دی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی کو کوئی شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے مال نہیں دیا، مجھے گاڑی نہیں دی۔ ایک روٹی کا ذکر ہے کہ جسے ایک روٹی بھی اللہ نے دے دی وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے، اور ہم ہیں سب سے خوش قسمت۔ اللہ نے ہمارے لیے کھانے پینے کا بہترین سے بہترین نظام اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور بہترین مہمانی ہماری کرتا ہے، تو اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو روٹی ملنے پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ میری طرح بھوک سے اسے مروائے۔ یہ بھی اس نے لکھ رکھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روٹی پر شکر ادا کرے، اور اسے کرنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روٹی پر شکر ادا نہ کرے، وہ جس طریقے سے میں بھوک سے مرا ہوں، میرے پاس میں چاندی بھی ہے، میرے پاس میں سونا بھی ہے، طاقت بھی ہے، بادشاہی بھی ہے، لیکن ایک ایک روٹی کو میں ترس چکا ہوں۔ کس کام کی ایسی دولت؟ اللہ رب العالمین میری طرح اسے بھی کیا بھوک سے مارے کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا نہ کرے۔ خلاصہ اس کا کیا نکلا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے پاس اللہ کی نعمتیں ہمیشہ موجود رہیں، اور ہم سب چاہتے ہیں ہمارا بنگلہ بھی موجود رہے، ہماری گاڑیاں بھی رہیں، ہماری اولاد، ہمارے بیوی بچے بھی رہیں، اور ہمارے اوپر اللہ رب العالمین بہت زیادہ نعمتیں برساتا رہے، لطف و کرم کی بارش کرتا رہے، تو وہ الحمدللہ زیادہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ کیا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لیں۔ ہر موقع پر، کھانے کے بعد کی بات ہو، کھانے سے پہلے کی بات ہو، چلت پھرت کی بات ہو، اللہ نے کوئی نعمت دے دی ہو اس کی بات ہو، ہر موقع پر اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور الحمدللہ زیادہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ آج الحمدللہ ہمارے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، بس کس چیز کی کمی؟ ایک شکر ادا کرنے کی کمی ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہماری اپنی طاقت کا کمایا ہوا ہے، اور ہم نے اپنے قدموں کے ذریعے سے چل کر، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنے قوت فیصلہ سے، اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے اتنا بنایا۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میری اپنی کمائی ہے، میری اپنی کمائی ہے۔ ذرا سوچو، اللہ رب العالمین اگر تیرے اندر وہ طاقت نہ دیتا چلنے کی، فیصلہ کرنے کی، دیکھنے کی اور پکڑنے کی، تو کیا کر سکتا تھا؟ ہر چیز میں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اس لیے یہ سمجھو
کہ اللہ رب العالمین کا ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائیں، اور یہ نعمتیں اللہ رب العزت العالمین کا عطیہ ہیں، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اس لیے آج ہمارے یہاں جو کمی ہے نا، ہمارے اور آپ کے بیچ میں اللہ دیتا ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، چوڑے ہو کر کے ٹہلتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ دولت میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دولت میں، مالداری میں، روپیہ پیسے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، تو ناشکری سے بچ جاؤ، تو ناشکری سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر یہی آ گیا کہ ہم سب سے بڑے مالدار، تو غرور ہے، گھمنڈ ہے، انا ہے، تکبر ہے، یہ تمہیں لے ڈوبے گا، یہ چیز تمہیں لے ڈوبے گی۔ اور اسی طریقے سے، اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کی شکریہ ادا کی توفیق آپ کو مل جائے گی، پھر وہ کسی بھی معاملے کے اندر ہو، دولت کے اندر ہو، مال کے اندر ہو، علم کے اندر ہو، اور دین کے اندر اپنے سے بڑا کو تلاش ہو۔ جو بڑے کو دیکھو گے تو دین کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ملے گا کہ ہم پیچھے ہیں، اور دین حاصل کرو، اور علم حاصل کرو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دولت میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، تو ناشکری سے بچ جاؤ گے۔ اہل عرب کے یہاں، بلکہ وہاں پر جو طواف کرتے ہیں حج بیت اللہ کے موقع پر، یا ویسے ہی جو طواف کرتے ہیں، تو ان کی ایک بڑی پیاری دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، جو اکثر طواف کے دوران پڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہم لک الحمد ولک الشکر، لبیک اللہم لبیک، اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، کہ اللہ تیری ہی تعریف ہے اور تیرا ہی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں اپنی عادت بنا لیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کی۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے اعلان کیا ہے برملا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، میری شکر گزاری کرو گے اور میرا شکریہ ادا کرو گے، اللہ کہتا ہے کہ میں کچھ نعمتوں کے اندر اور اضافہ کرتا رہوں گا۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی حالتوں کو بھی بدلیں، اور اپنی زبان پر الحمدللہ کے نغمے ہم جاری کر دیں، اور دل سے ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں ہر موقع پر، جس حال میں بھی رکھیں۔ یہ مالک کا کرم ہے، ہمیں جس حال میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دیندار